الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انگنت لا تعداد اور بے حد و بے حساب نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنا وطن عطا فرمایا ہے۔ آزاد وطن ہے، آزادی کی نعمت سے ہم مالا مال ہیں، کاروبار کرنے میں آزادی ہے، زندگی گزارنے میں آزادی ہے،
عبادت کرنے میں آزادی ہے، اور دوسری نعمت اس سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا وطن دیا ہے، وہاں اس رب نے ہمیں اپنے وطن سے محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ وطن ہوتا، محبت نہ ہوتی، تب بھی مشکلات تھی۔ محبت ہوتی، وطن نہ ہوتا، تب بھی مشکلات تھی۔ اللہ نے ہمیں اپنا وطن بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وطن سے محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سورہ النساء کی اس آیت سے استدلال حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ اگر ہم ان پر فرض کرتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کسی کو اپنے وطن سے دور کرنے کے عمل کو اسے قتل کرنے کے برابر ٹھہرایا ہے، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنے وطن سے دور کر دے تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جملہ کہنے میں بھی بڑا آسان ہے، اور بات سننے میں بھی بڑی آسان ہے، لیکن پتہ اسے چلتا ہے، تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے کہ جس کو اپنے گھر سے در بدر کر دیا جائے، اسے گھر سے نکال دیا جائے، جبرن اور ظلمن اس کو اس اپنے دھرتی اور ملک سے دور کر دیا جائے۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا، اس کے وطن سے دور کر دینا، یہ ایسے ہے جیسے اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہت بڑے حدیث کے شارح ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرکات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ جس وطن سے محبت ہو اس سے جدائی بہت بڑا امتحان ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ کیا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس آیت کو لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں
فتنہ و فساد سے مراد کسی کو اس کے وطن سے دور کر دینا بھی ہے۔ جہاں فتنہ اور فساد اور باتیں ہیں، کسی بھی جگہ کے کسی بھی ماحول کے امن کو تباہ کر دینا فتنہ فساد کہلاتا ہے۔ سارے بیٹھے ہیں، ہم بڑے پرامن ہیں، اچانک سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ کسی بھی مجلس کا، کسی بھی محلے کا، کسی بھی علاقے کا امن تباہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں اس نے فتنہ فساد پھیلایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں فتنہ فساد اور باتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، وہاں فتنہ فساد سے مراد یہ بھی ہے کہ بندے کو اس کے گھر سے یا اس کے وطن سے نکال دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ کسی کو اس کے گھر سے دور کر دینا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کیا کہا کہ کسی کو گھر سے نکال دینا کیا ہے؟ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ بھی ایک آیت لے کے آئے اور پھر حضرت ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں بیان کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ قتل ہے، قتل کے برابر ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو فتنہ ہے کسی کو گھر سے نکال دینا، وطن سے در بدر کر دینا، در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دینا، آپ فرماتے ہیں اللہ کا قرآن ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو کسی کو گھر سے نکال دینا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے حضرات؟ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے؟ یہاں اگر میں واقعات سنا رہا ہوتا آپ کی توجہ پوری میری طرف ہوتی، کچھ قرآن سننے کا بھی مزاج بنائے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، دیکھیں نا، وطن سے محبت ہے جی، بہت سارے سوال پیدا ہو سکتے ہیں، بھائی وطن سے محبت ہے تو ہم وطن سے محبت کیوں کریں؟ ہمارا دوسرا شرعی سوال، کیا اللہ کے نبی نے وطن سے محبت کی؟ یہ ہمارا شرعی سوال ہوتا ہے کسی کو پچھاڑنے کے لیے، کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ تو جناب یہی تو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے وطن سے محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے وطن سے محبت کی ہے۔ جب وطن سے محبت پیدا ہو جائے، توجہ ہے نا، جب وطن سے محبت پیدا ہو جائے پھر وطن کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی باہر کا دشمن وطن کے ایک پتے کو بھی اکھاڑ لے تو لوگ اس وطن کے محبت میں اس پتے کے اکھیڑنے کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر بندے کو وطن کی محبت ہی نہ ہو اور وطن کی محبت کو یہاں ہم بیان ہی نہ کریں تو پھر اس انسان میں بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ میں آگے آنے لگی ہے وہ بات امام ذہبی کی، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، یہاں تک آپ سن لیجئے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کسی کو وطن سے نکال دینا کیا ہے؟ قتل کے برابر ہے۔ اور ملا علی قاری نے کہا کہ کسی کو وطن سے نکال دینا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب آئیے وہ جو شرعی ہمارا سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ نے ایسا کیا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے بھی اپنے وطن سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے وطن سے محبت کی ہے اور ایسی کی ہے کہ وطن سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سنیے، جب ہجرت کا وقت آیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، پیدائش مکہ میں ہوئی نا میرے مصطفیٰ کی، اللہ آپ سب کو وہ خوبصورت مقام دکھائے جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔
اپنا گھر دکھائے رب تعالیٰ. تو حضرات سنیے، جب مکہ مکرمہ سے جدا ہونے لگے نا رسول اللہ، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا مکہ کو مخاطب ہو کے؟ آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی یخرجونی منک ما سکنت غیرک. آپ فرماتے ہیں اے میرے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے. سبحان اللہ. اے میرے شہر مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، اور مجھے تجھ سے کس قدر محبت ہے. مجھے تجھ سے کس قدر. مکہ کا نام، کعبہ کا نام نہیں لیا، صفا مروہ کا نام نہیں لیا، مکہ کو مخاطب کر کے کہا ما اطیبک، تو کیڈا سونا ہے، تو کیڈا سونا ہے مکہ، تو بہت سونا ہے، بہت سونا ہے تو. یعنی کسی کے تعریف کرنے میں حد کرنی ہو نا، پھر ہم کہتے ہیں اطیبک، تو بہت ہی سونا ہے، اے مکہ تو بڑا ہی سونا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں مکہ تجھے پتہ ہے نا میں محمد تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں. مکہ کوئی جاندار چیز ہے نا، بندہ ہوتا رسول اللہ کہتے، سمجھ آتی کسی جاندار سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں. پتھر ہو گئے، گلیاں ہو گئی، درخت ہو گئے، شجر اجر ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ما اطیبک، مکہ تو بڑا ہی سونا ہے، میں محمد تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور اگلے جملے سنیے، فرمایا اے شہر مکہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. آگے سنیے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا، آپ مکہ سے آ گئے اور مدینہ آ گئے. یہاں ایک محبت بڑی بات سن لیجئے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا شاید میرے ساتھ ایسا ہوا، لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مکہ سے جب گاڑی نکلتی ہے تو تھوڑی سی چلتی ہے نا، اور اگر وہاں سے کوئی آواز لگا دے نا وہ مدینہ ہے، کوئی آواز لگا دے وہ مدینہ ہے، تو یقین مانے یوں لگتا ہے یہ لوگ گاڑی کے شیشے توڑ کے باہر دیکھیں گے وہ مدینہ ہے. وہ کہا تھا نا شاعر نے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور پھر کیا کہا، چھوڑ آیا ظہوری میں دل جان مدینے میں. یہ تو محبت کی باتیں ہیں، جیسے جیسے چلتے جائیں. اب جب مکہ چھوڑا تو مکہ کو کہا پیارے مکہ تو بڑا ہی پیارا ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب جب مدینہ ڈیرہ لگایا نا تو مدینہ ڈیرے لگا کے پھر ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. اے میرے پاک پروردگار ہمارے لیے مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب کیا. یعنی جس طرح مکہ ہمارے لیے محبوب تھا، اے میرے اللہ اسی طرح مدینہ بھی ہمیں محبوب کر دے. اور پھر کیا کہا، بلکہ اگلا جملہ سنیے، فرمایا او اشدو، بہتر یہی ہے کہ مکے سے بھی زیادہ ہمیں مدینے سے محبت عطا فرما دے. او اشدو، جتنی مکے سے ہمیں محبت تھی نا، اے اللہ اتنی دے دے، بہتر ہے اسے زیادہ دے دے، بہتر ہے اسے زیادہ دے دے. اور اگلا جملہ، جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو ہم اپنی اولادوں کے ہر میدان میں کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی برکت کی دعائیں کرتے ہیں. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے محبت ہو گئی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا. اب محبت کا انداز دیکھیے، اور رسول اللہ کے دل میں اپنے وطن سے جو محبت تھی اس محبت کو پرکھیے. پہلے دعا کی مولا میرے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے. ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن گیا.
ہمارے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنے وطن سے محبت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں۔ وہ بڑے ہی بے غیرت ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی ناہنجار ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی نالائق اور بڑے ہی بے وقوف ہوتے ہیں، جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس دھرتی سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک دن میری جان نکل گئی، فیس بک کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو ویسے گزر جائے تو ایک بچے کی میں نے پوسٹ پڑھی، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، وہ کئی بار کسی ملک میں چلا گیا اور اس نے کوئی نازیبا سے لفظ ہماری دھرتی پاکستان کے لیے بولے، یقین مانے ایسا جیسے کرنٹ بڑھ گیا ہے۔ فوری طور پہ میں نے اس اپنے بیٹے کو میسج کیا، میں نے کہا بیٹا بھول کیوں گئے ہو، تمہاری ماں اسی دھرتی پہ پیدا ہوئی، تمہاری نانی اسی دھرتی پہ پیدا ہوئی، تمہارا باپ اسی دھرتی پہ پیدا ہوا، تم اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے، آج بولنے کے قابل ہو اسی دھرتی کی وجہ سے۔ اس دھرتی نے کیا کیا نہیں دیا ہے، آؤ میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، اللہ کی قسم ہے ملک پاکستان ایسی بہترین دھرتی ہے، اس دھرتی جیسی پوری دنیا میں کوئی دھرتی نہیں ہے۔ اگر آپ کہو امریکہ بڑی دھرتی ہے تو میں آپ کو کہوں گا اپنی غیرت بچا کے دکھاؤ امریکہ میں۔ میں نے لندن میں میرے دوست تھے رونے لگ گئے، میں نے کہا کیا وجہ ہے، بڑے ملک میں رہتا ہے، بڑا پیسہ ہے، کہتا ہے حضرت پیسہ بھی بڑا ہے، ملک بھی بڑا ہے، سب کچھ بڑا ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں، میں وہاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرات کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ اس پاکستان کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ لے کے ہمارے ملکوں نے ہمارے بزرگوں نے جانیں دے کے، ہماری ماں نے عزتیں لٹوا کے یہ ملک اور یہ دھرتی ہمیں حوالے کی ہے۔ اب اس دھرتی پہ رہنا بھی ہمارا حق ہے، اس دھرتی کی حفاظت کرنا بھی ہمارا حق ہے، اور اس دھرتی سے محبت کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ اور غیرت کا معیار یہی ہوتا ہے۔ میں وہ آگے امام ذہبی کا قول عرض کرنے لگا ہوں کہ امام ذہبی کیا کہتے ہیں کہ جسے وطن سے محبت ہو وہ کون ہوتا ہے، اور جسے وطن سے محبت نہ ہو وہ کون ہوتا ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ حضور سرور دو عالم نے کیا دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ یہ سا اور مد یہ دونوں تولنے کے پیمانے ہیں۔ ٹوپے بابے پتہ ہونا ہے، ٹوپے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈول سا ہوتا ہے دودھ والے کے پاس، وہ آپ کو وہ نکال کے دے دیتا ہے لیٹر پہ، یہ لیٹر آ گئے، 2 لیٹر آ گئے۔ یہ ایک ٹوپے نما ایک سا ہوتا تھا، مختلف اس کے وزن تھے، 2 کلو کا بھی ہوتا تھا، 4 کلو کا بھی ہوتا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی نے ان برتنوں میں جن میں اناج کو ماپا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے تو اپنے مدینے کے ان برتنوں کی برکت کی بھی دعا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا، اور سنیے وصحح لنا، اور اپنے کریم رب سے دعا کی، اے میرے رب مدینہ کی فضا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، مدینے کی فضا کو ہمارے لیے کیا بنا دے؟ صحت بخش بنا دے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور دعا کی، یہ یثرب تھا نا، یہ مدینہ کیا تھا؟ یثرب تھا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گڑھ کو، بیماریوں کی آواز گاہ کو۔ اللہ کے نبی کی دعا سنو، فرمایا وَنْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُوفَةِ، اور اللہ کے حضور دعا کی پروردگار اس کی ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور میرے اللہ اس میں جو بخار ہے اس کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام جوفہ ہے، جوفہ کے علاقے میں منتقل کر دے۔ صحت بھی مانگی اپنی دھرتی کے لیے۔ اور یاد رکھو، مجھے ایک ہمارا دوست تھے
خضر نام تھا ان کا، فوت ہو گئے. مجھے شاید کم لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے گنے چنے انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہیں جو مجھے یعنی مرنے کے بعد اور اتنا عرصہ. کل ہم بیٹھے تھے 2-3 دن پہلے، ہم نے اندازہ لگایا 14 سال ہو گئے اس بندے کو اس دنیا سے گئے، اور میرے دل میں آج تک اس کی محبت موجود ہے، اور میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اپنے اس بھائی کے لیے مانگتا ہوں. اب سنو، کوئی وہ مجھے مٹھی میں پیسے نہیں دیتا تھا، میری کو کپڑے جوڑے خدمت میری نہیں کرتا تھا، اس میں ایک کمال تھا. مجھے آیا ایک دن آ کے مجھے کہنا، اس وقت سٹارٹ میں بم بلاسٹ ہونے شروع ہوئے تھے، کوبرکل میں پہلا کئی بم بلاسٹ ہوا تھا، اور ملک کے بڑے افراتفری اور بڑے عجیب ماحول تھا. تو مجھے آ کے کہتا استاد جی میں تھوڑے نال ناراض ہوں. تلگال کے تھے کہ جناب میرے نال خیر ہے، کیوں ناراض ہو؟ دیکھو میرا حق بنتا تھا پوچھنا. تو مجھے کہتے تسی ملک واسطے دعا نہیں کرتے، تسی ملک واسطے ہر روز ہر ویلے دعا کرتا تھا. ایسا نہیں، میرا ملک ہے جیسے آپ کا ہے ویسے میرا ہے، میں بھی کرتا ہوں. لیکن وہ کہنے لگے ہر نماز میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کا یہ جملہ میرے دل میں اس کی محبت اور دوستی قائم کرنے کا ذریعہ بنا. مقتدی تو آپ بھی بیٹھے ہیں میرے، نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں، اور بھی کئی چلے گئے نمازیں پڑھنے والے، کئی چلے جائیں گے، بس یہ تو نظام ہے. لیکن میرے دل میں اس کی محبت میرا ذاتی لالچ اور مفاد میں نہیں تھی، اس کے دل میں اللہ کی اس دھرتی جو ہمیں اللہ نے اپنے انعام کے طور پہ بخشی ہے، اس کے دل میں اس دھرتی کی محبت تھی. مجھے یاد ہے کہ اسی ممبر میں 3 دفعہ اس بندے کا ذکر کر چکا ہوں، اور وہ فوت ہو چکا ہے. زندہ ہوتا کوئی لالچ ہوتا، سامنے بیٹھا ہوتا کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے، شاید یہ مجھے کوئی یا اس کی کوئی آگ اولاد یا نسل میں سے ہوتے. کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، ایک ہی بیٹا ہے، وہ کہیں باہر کسی جان کے سلسلے میں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے اس اپنی مدینہ دھرتی کے لیے، اس کی فضا کے لیے، اس کے ماپنے والے برتنوں کے لیے، برکت کے لیے ساری دعائیں مانگی. اور دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ یہی جو یثرب تھا اللہ نے اسے مدینہ منورہ بنا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ او دعا راحلته وان كان على دابة حركها من حبها اور كما قال. تھوڑی سی بات سمجھ لیں پھر یہ حدیث کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. آپ کو بھی یہ اتفاق ہوا ہوگا، خصوصاً جب اپنی گاڑیوں پہ اپنی سواریوں پہ بندہ سفر کر رہا ہو تو کراچی چلا جائے یا لاہور چلا جائے، جاتے ہوئے ٹائم زیادہ لگتا ہے، لگتا آتے جاتے ایک ہی ہے، جاتے ہوئے زیادہ محسوس ہوتا ہے، واپس آتے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے. میں اس کو یہ فیلنگ میری ہے، آپ کی بھی ہو. اب سنیے، میں نے بڑا اس میں سوچتا تھا کہ اللہ کرے مجھے یہ حدیث مل جائے جس میں میرے مصطفیٰ نے اس لحاظ سے بھی رہنمائی فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں پہ آنے والی دھول پہ میری نسلیں قربان ہو جائیں. میرے مصطفیٰ نے کون کون سے دل کے جذبات کا بھی اظہار اپنی حدیث میں نہیں فرمایا. یہ کیفیت ہے نا. دیکھیں نا، کوئی بے وقوف ہے کہ جو کہے نہیں جی جاتے ہوئے تو 4 گھنٹے لگتے ہیں، واپس آتے 3 گھنٹے لگتے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. جاتے ہوئے بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، آتے ہوئے بھی اتنا ٹائم لگتا ہے، سفر برابر ہے. لیکن آئیے ذرا سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مزے کی بات نا، جب مجھے جو حدیث کی طلب ہو نا وہ مل جائے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. جس حدیث کی تلاش کی مجھے طلب ہو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں اس حدیث کی تلاش میں مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے وطن کی محبت کو آج اپنا موضوع بنایا کہ مجھے یہ حدیث مل گئی. سنیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ
مدینہ دیا دیوارہ تے نظر پیندی میرے مصطفیٰ نے واپسی اللہ تعالیٰ مدینے کھڑے اتھے ہی رہ جاؤ اچھی آپ کو آپ کی مجھے پتہ ہے تسی یہ استعامین نہیں آگنی ویسے تو اڑ کے آنا ہے واپسی اولاد پڑھو بچے پڑھو یہ بھی ایک طلب ہے یہ بھی ایک جذب ہے کوئی گل نہیں خیر ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی جب نظر پڑتی تھی مدینے کے در دیوار پہ پھر پتہ ہے کیا ہوتا تھا اودع راحلتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی محبت کے سبب اپنی سواری کو تیز فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے حضرات محترم امام ابن حجر نے اس حدیث پاک سے ایک تو مدینہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ واحد وہ شہر ہے جہاں رسول اللہ پہنچنے کے لیے جلدی کرتے تھے اس لیے آپ بھی جب توفیق ہو تو مدینہ پہنچنے کی جلدی کیا کرو جوڑ جوڑ کے نہ رکھیا کرو اگلے سال کا کچھ پتہ نہیں تے مر کے کھانے ساڈے تے کوئی کام نہیں تے جے جڑ پین تھوڑے تے گھبرانے دی کیڑی لوڑ ہے جاؤ نبی دا روزہ ویکھاؤ میرے مصطفیٰ دا مدینہ ویکھاؤ میرے مصطفیٰ جس پہاڑ میں محبت کی تھی وہ پہاڑ ویکھاؤ میرے مصطفیٰ جس دھرتی نال پیار کیتا وہ دھرتی ویکھاؤ حضرت ابن حجر کیا فرماتے ہیں فرمایا ایک تو مدینہ منورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے سنیے دوسرا اپنے وطن سے محبت ثابت ہوتی ہے اپنے وطن سے کیا ثابت ہوتی ہے محبت ثابت ہوتی ہے اور تیسری چیز جو بڑی مزے کی آپ فرماتے ہیں اور اس کے لیے مچلنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اپنے وطن کی محبت میں مچلنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اب وہ آئیے جو آخری بات عرض کر دوں امام ذہبی کیا لکھتے ہیں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے رسول اللہ کس سے محبت رکھتے تھے ام المومنین سے محبت رکھتے تھے ان کے والد سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھتے تھے حضرت سیدنا اسامہ سے محبت رکھتے تھے اپنے دونوں نواسوں سے محبت رکھتے تھے حلوہ اور شہد سے جو ہے وہ پسند تھا جبل احد سے محبت رکھتے تھے اپنے وطن سے محبت کرتے تھے انصار سے محبت فرماتے تھے سبحان اللہ یعنی چیدہ جن چیزوں سے محبت تھی تو حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے محبت فرماتے تھے اور آپ کیا فرماتے ہیں اور ان بے شمار اشیاء سے محبت کرتے تھے کہ ایک مومن جن سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ایک مومن جن سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا آخری جملہ یہی ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی دھرتی سے محبت رکھتا ہے کیونکہ یہ محبت اپنی دھرتی سے کرنا رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ کی کیا ہے حضرات سنت ہے تو حضرات محترم آپ پھر آگے ایک عرابی کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی صحیح کی پہچان کرنا چاہتے ہو کس کی پہچان کرنا چاہتے ہو یعنی صحیح اور غلط میں سے دیکھنا چاہتے ہو صحیح کون ہے تو فرماتے ہیں تو یہ دیکھو اس میں اپنے وطن سے کتنی محبت ہے اس میں اپنے وطن سے کتنی محبت ہے اب میں لگاؤں گا نعرہ پاکستان کا میں دیکھوں گا آپ کے دلوں میں وطن کی محبت کتنی ہے یا کوئی اور لگا دے مزے سے لگاؤ شب تو پاکستان مچلے بھی نہیں ہیں دوسرے سے یہ نہیں محبت یہ تھوڑی ادھوری سی محبت ہے شیخ صاحب نے بڑا تکڑا کیا نعرہ لایا چوریاں والے اور تھے شیخ صاحب ایک باری اور نعرہ لاؤ یار محبت پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ وہ نا یہ دعا مانگنا بھی اللہ کے نیک بندوں کی سنت میں سے ہے کیا اللہ پڑوس اچھا دے پتہ نہیں سانو کہ جے بے غیرت پڑوس مل گیا کوئی مار نہیں تے پھر شیرا رہا نا رات کی تاریکی وچ بچے نو مار کے ٹر جانا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے وجود میں درد نہیں ہے ہم تکلیف میں نہیں
بھائی دیکھو نا دشمنی کرنی ہے، تو دشمن بنتا ہے ہمارا تو بن نا یار، سینہ تان کے آنا، بچوں کو تو مت مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے بھیجتے صحابہ کو، آپ فرماتے صحابہ دھیان رکھنا، باغوں کو نہ اجاڑنا، عورتوں کو نہ مارنا، یہ ایسے بے غیرت دشمن ہیں ہمارے، مارتے ہیں تو عورتوں کو مارتے ہیں، مارتے ہیں تو بچوں کو مارتے ہیں۔ دعا یہ کیا کرو، اللہ میری دھرتی کی آن بھی قائم رکھے، اللہ میری دھرتی کی شان بھی قائم رکھے، اللہ میری دھرتی کا مقام بھی قائم رکھے، اللہ میری دھرتی کو سدا آباد اور سدا شاد رکھے، یہ یوں ہی بستا رہے، یہ پھلتا پھولتا رہے، اس میں اسی طرح رونقیں آئے، اسی طرح بہاریں آئیں۔ اور پروردگار ہم تیری بارگاہ میں غیرت مند پڑوسی کی بھی دعا مانگتے ہیں، جو اگر اور دشمن بھی ہو تو وہ پھر دشمن بھی غیرت مند دشمن بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، دھرتی اور دھرتی سے محبت کرنے والوں اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو تا قیامت شاد و رحمت فرمائے۔